بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطاہرین۔ ناظرین کرام السلام علیکم۔ ماہ رمضان میں ہم بار بار قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں اور اسے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یقیناً اس کے کسی بھی سورے کو سمجھنے کی کوشش کی جائے، اس کے معنی کو، اس کی تفسیر کو، یہ ایک اہم قدم ہے۔ لیکن ایک سورہ ایسا ہے کہ جسے ہم بار بار پڑھتے ہیں، بار بار اس سورے کی تلاوت کرتے ہیں۔ وہ سورہ حمد ہے جس کو ہم بار بار نماز میں پڑھتے ہیں، اور اس کے علاوہ نماز کے علاوہ دوسرے موقعوں پر بھی ہم اس کی تلاوت کرتے ہیں، جیسے ایصال ثواب کے موقع پر۔ اس لیے ہمارا یہ دل چاہتا ہے کہ ہم اس سورہ کے معنی اور مفہوم کو سمجھیں، اس کی تفسیر کو سمجھیں، تاکہ بہتر طور پر اس کے معنی سمجھ کر کے اس سورہ کو ہم پڑھ سکیں اور نماز میں اس کی تلاوت کر سکیں اور دوسرے موقعوں پر اس کو پڑھ سکیں۔ آج ہم آپ کے سامنے اسی سورہ کی تفسیر بیان کریں گے، اور انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ صرف 3 ایپیسوڈ میں آپ کے سامنے اس سورہ کی تفسیر کو پیش کر دیں۔ یعنی صرف 3 ایپیسوڈ سننے کے بعد آپ اس سورہ کو، اس کی تفسیر سمجھ کر کے، اس کے معنی اور مفہوم سمجھ کر کے اس کی تلاوت کر سکتے ہیں۔ سورہ حمد کی کچھ خصوصیات ہیں جو دوسرے سوروں میں نہیں پائی جاتی ہیں۔ قرآن مجید کے جتنے بھی دوسرے سورے ہیں وہ سب خداوند عالم کی طرف سے گفتگو ہے، خداوند عالم کی طرف سے خطاب ہے بندوں کے لیے۔ خدا اس میں کچھ واقعات بیان کر رہا ہے، کچھ احکام دے رہا ہے کہ بندوں کو یہ کام کرنا چاہیے، یہ کام نہیں کرنا چاہیے۔ تو خداوند عالم اس میں بندوں سے گفتگو کر رہا ہے۔ جتنے بھی دوسرے سورے ہیں وہ اسی طرح کے ہیں کہ خدا ہے جس میں بندوں سے وہ گفتگو کر رہا ہے۔ لیکن سورہ حمد ایسا ہے کہ اس میں بندہ اپنے پروردگار سے مخاطب ہوتا ہے، بندہ اپنے پروردگار سے دعا کرتا ہے، اس کی حمد و ثنا کر رہا ہے اور اس سے دعا کر رہا ہے۔ گویا اس سورے میں ہم کو یہ سلیقہ سکھایا جا رہا ہے کہ ہم کس طرح سے خداوند عالم کی بارگاہ میں جا کر کے گفتگو کریں، کس طرح خداوند عالم سے مخاطب ہوں، کس طرح سے اس کی تعریف کریں اور اس کے سامنے اپنی حاجتوں کو بیان کریں۔ اس سورے کے 2 حصے اور 2 پارٹ ہیں۔ پہلے حصے میں ہم خداوند عالم کی صفات کو بیان کرتے ہیں، اس کی حمد و ثنا کرتے ہیں۔ دوسرے حصے میں خداوند عالم سے دعا کرتے ہیں۔ پہلے حصے میں ہم الحمدللہ رب العالمین کہتے ہیں، خدا کی رحمت کا تذکرہ کرتے ہیں، اس کے قیامت کے دن کے مالک ہونے کا تذکرہ کرتے ہیں۔ اس کے بعد پھر اپنی بندگی کا اظہار ہے، اور پھر صراط مستقیم کے لیے دعا ہے، ہدایت کی دعا ہے۔ اس طرح سے اس کے 2 حصے ہیں۔ اس کے علاوہ اس سورے کی ایک اہم خاصیت اس کی فضیلت ہے، اس کی عظمت ہے۔ اس کو پڑھنے کا بہت ثواب ہے۔ اس سورے کی عظمت اتنی زیادہ ہے، فضیلت اتنی زیادہ ہے کہ پیغمبر اکرم فرماتے ہیں کہ خداوند عالم نے یہ سورہ مجھے عطا کر کے میرے اوپر احسان کیا ہے۔ آپ سوچیں کہ کتنی عظیم نعمت ہوگی، وہ کتنی بڑی نعمت ہوگی کہ جس کے بارے میں خود پیغمبر کہہ رہے ہوں کہ خدا نے مجھے یہ سورہ عطا کر کے میرے اوپر احسان کیا ہے۔ یقیناً ہم سب پر خداوند عالم کا اور پیغمبر اکرم کا یہ احسان ہے کہ انہوں نے یہ سورہ ہمیں تعلیم دیا اور ہمیں توفیق عطا فرمائی خداوند عالم نے کہ ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں اور اس کی تفسیر جاننے کی کوشش کریں۔ شروعات ہوتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے، یعنی میں شروع کرتا ہوں خداوند عالم کے نام سے کہ جو رحمان اور رحیم ہے، اور اس میں مدد کا بھی پہلو ہے کہ میں خداوند عالم سے مدد مانگتے ہوئے اپنے کام کی شروعات کر رہا ہوں۔ گویا ہم کو یہ ادب سکھایا گیا ہے، یہ سلیقہ سکھایا گیا ہے، یہ طریقہ سکھایا گیا ہے کہ ہم جب بھی کوئی کام کریں تو خداوند عالم سے مدد مانگیں، اسے خدا کے نام سے شروع کریں، تاکہ اس کام میں برکت پیدا ہو، تاکہ اس کام میں خداوند عالم کی رحمت ہمارے شامل حال ہو۔ اسی طرح سے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہنے کا ایک فائدہ یہ ہے کہ انسان غرور اور گھمنڈ سے دور رہ سکتا ہے، کیونکہ کبھی کبھی جب کوئی آدمی کسی کام کو انجام دیتا ہے تو سوچتا ہے کہ میں یہ کام کر رہا ہوں اپنے تجربے کی بنیاد پہ کر رہا ہوں، میرا اپنا ایکسپیرینس ہے، میرا اپنا علم ہے، میں نے محنت کی ہے، یہ میں اس لیے اس کام کو انجام دے رہا ہوں۔ لیکن بسم اللہ کہنے سے یہ ظاہر ہوگا کہ میں خداوند عالم کے نام کے ذریعے یہ کام شروع کرنا چاہ رہا ہوں، میں خدا سے مدد مانگتے ہوئے یہ کام شروع کرنا چاہ رہا ہوں۔ یعنی اگر خدا مدد نہیں کرے گا تو پھر میرا تجربہ، میرا علم یہ کام نہیں آئے گا میرے۔ لہٰذا انسان اس سے غرور اور گھمنڈ سے دور ہو سکتا ہے کہ بغیر خدا کی مدد کے، بغیر خدا کی رحمت کے، بغیر خدا کی نظر عنایت کے میں کچھ بھی نہیں ہوں، میرا تجربہ، میرا علم کسی بھی کام نہیں آئے گا۔ اس کے بعد ذکر ہے الحمدللہ رب العالمین۔ حمد کیا ہے؟ دیکھیے، ایک مرتبہ ہم کسی کی تعریف کرتے ہیں، اس کے اندر کوئی خوبی پائی جاتی ہے، کوئی اچھائی پائی جاتی ہے، اور کبھی ہم کسی کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ کسی نے ہمارے ساتھ کوئی نیکی کی ہے، ہمیں کچھ دیا ہے، ہماری کوئی مدد کی ہے، لہٰذا ہم نے اس کا شکریہ ادا کیا ہے۔ ہم ان 2 چیزوں کو عام طور سے الگ الگ جگہ استعمال کرتے ہیں۔ ہم میں اگرچہ ہم اردو ترجمے میں ہم یہی کہتے ہیں کہ ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، اس کی وجہ یہ کہ اردو میں کوئی اور ایسا لفظ نہیں ہے کہ جو اس کے ایگزیکٹ میننگ کو بیان کر سکے، لیکن حمد میں دونوں چیزیں شامل ہیں، تعریف بھی شامل ہے اور شکر بھی شامل ہے۔ یعنی ہم خداوند عالم کی تعریف بھی کرتے ہیں اور اس کا شکر بھی ادا کرتے ہیں، کیونکہ ایک طرف خدا کی صفات اتنی عظیم ہیں کہ اس کی تعریف کی جائے،
اس کی علم، اس کی قدرت، اس کا رب ہونا، یہ ساری چیزیں ایسی ہیں، اتنی باعظمت ہے کہ اس کی تعریف کی جائے۔ دوسری طرف اس کی نعمتیں اتنی زیادہ ہیں ہمارے اوپر کہ ان نعمتوں کا شکر ادا کرنا ضروری ہے۔ لہٰذا قرآن کے اس اہم سورے میں خداوند عالم نے ایک لفظ میں ان دونوں چیزوں کو اکٹھا کر دیا ہے کہ ہم ایک طرف خداوند عالم کی تعریف بھی کر رہے ہیں اور دوسری طرف اس کا ہم شکر بھی ادا کر رہے ہیں، اور یہ تعریف کرنا ہماری فطرت میں شامل ہے۔ لوگ چاہتے ہیں کہ کسی نہ کسی کی تعریف کریں، لوگوں کو اچھا لگتا ہے تعریف کرنا، کسی کے اندر کوئی بھی خوبی پائی جاتی ہو، علم زیادہ پایا جاتا ہو، کیریکٹر اچھا ہو، کوئی بھی خوبی اس کے اندر ہو، کسی بھی فیلڈ کا ایکسپرٹ ہو وہ، یہاں تک کہ اگر کھیل میں بھی وہ اسٹار ہے تو لوگ چاہتے ہیں کہ بڑھا چڑھا کر کے اس کی تعریف کریں، کبھی کبھی جو چیزیں اس میں نہیں بھی پائی جاتی ہیں وہ بھی اس کے لیے بیان کریں۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اس سے ان کو سکون ملتا ہے، یہ ہماری فطرت میں شامل ہے۔ وہ اپنی اس فطرت کی آواز پر لبیک کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جب وہ یہ کہتے ہیں کہ فلاں آدمی کے اندر یہ خوبی پائی جاتی ہے، وہ اتنا اچھا آدمی ہے، وہ اتنا عظیم آدمی ہے۔ تو اگر ہم خداوند عالم کی تعریف کریں کہ جس نے پوری کائنات کو بنایا ہے، یہ ساری نعمتیں ہمیں عطا کی ہے، ہمارے اوپر اتنے احسانات کیے ہیں، تو یقیناً جیسے ہی ہم اس کا شکر ادا کرنا شروع کریں گے، جیسے ہی ہم اس کی تعریف کرنا شروع کریں گے، ہمیں فطری طور پر ایک سکون محسوس ہوگا، ہمیں اندرونی طور پر ایک خوشی محسوس ہوگی۔ اسی لیے سورہ حمد کو پڑھتے وقت انسان دھیرے دھیرے یہ احساس کرتا ہے کہ وہ خداوند عالم سے قریب ہوتا جا رہا ہے، اور اسے اندر سے ایک خوشی کا احساس ہوتا جاتا ہے۔ ہو سکتا ہے آپ سوال کریں کہ ہم یہ کیوں کہتے ہیں کہ ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، جبکہ ہم دوسری طرف دوسرے لوگوں کی بھی تعریف کرتے ہیں، کسی نہ کسی کام پر دوسروں کی تعریف کرتے ہیں ہم، پھر ساری تعریفیں کیسے خدا کے لیے ہو گئیں؟ کچھ نہ کچھ تعریفیں تو دوسروں کے لیے بھی ہیں۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں یہ معلوم ہے کہ دوسرے جتنا بھی قابل تعریف کام انجام دیتے ہیں، جتنی بھی خوبیاں ان کے اندر پائی جاتی ہیں، جتنے بھی اچھے کام وہ انجام دیتے ہیں جن پر ان کی تعریف کی جاتی ہے، یہ سب وہ خدا کی دی ہوئی نعمت کے ذریعے انجام دیتے ہیں، اس ذہن کے ذریعے انجام دیتے ہیں کہ جو خداوند عالم نے انہیں عطا کیا ہے، اس مال و دولت کے ذریعے انجام دیتے ہیں جو خدا نے اپنے فضل و کرم سے ان کو عطا کی ہے۔ لہٰذا ہم جب بھی لوگوں کی تعریف کرتے ہیں، ہمارے ذہن میں یہ ہوتا ہے اور ہونا چاہیے کہ لوگ جو کچھ بھی ہیں یہ اس نعمت کے ذریعے یہاں تک پہنچے ہیں کہ جو ان کو خداوند عالم نے عطا کی ہے۔ لہٰذا اصل تعریف ہم کسی کی بھی تعریف کریں گے، تمام مخلوقات میں ہم کسی کی بھی کسی چیز کی تعریف کریں گے، یہ خداوند عالم کی ہی تعریف ہوگی۔ پھر ہم کہتے ہیں رب العالمین، خدا سارے جہان کا پروردگار ہے، رب ہے۔ دیکھیے رب کا مطلب ہوتا ہے کہ ایسا مالک کہ جو کسی چیز کی دیکھ بھال بھی کرتا ہے، ہمیشہ اس کا خیال رکھتا ہے۔ خداوند عالم اس طرح سے نہیں ہے کہ جیسے اس نے کائنات کو خلق کیا، کائنات کو پیدا کیا اور اس کے بعد اسے چھوڑ دیا، اس کی ضرورتوں کا اس نے خیال نہیں رکھا۔ مثال کے طور پر اگر ایک انجینئر ہے، وہ کوئی پروڈکٹ بناتا ہے، ایک مزدور ہے اگر وہ ایک گھر بناتا ہے، تو پھر گھر بنانے کے بعد وہ چلا جاتا ہے، وہ اس کی ضرورتوں کا خیال نہیں رکھتا ہے۔ لیکن ہم کسی حد تک یہ مثال دے سکتے ہیں جیسے کسان ہوتا ہے کہ کسان دانہ زمین میں ڈالنے کے بعد اپنے گھر پہ جا کر آرام سے نہیں بیٹھ جاتا ہے، بلکہ وہ پیڑ کی ضرورتوں کا خیال رکھتا ہے۔ جیسے ہی بیج ڈالتا ہے اس کے بعد سے وہ پانی کا، کھاد کا، سورج کی روشنی کا، ان ساری چیزوں کا خیال رکھتا ہے کہ یہ چیزیں اس تک پہنچ رہی ہیں یا نہیں پہنچ رہی ہیں، اس دانے میں، اس پیڑ میں، اس پوری فصل تک کے۔ کسی حد تک ہم اس مثال سے سمجھ سکتے ہیں کہ خداوند عالم جو رب ہے وہ اس طرح کا ہے کہ وہ سب کی ضرورتوں کا خیال رکھتا ہے، سب کو پالنے والا ہے، اسے معلوم ہے کہ کس کو کیا کیا ضرورت ہے، یہاں تک کہ ہمارے مانگنے سے پہلے بھی وہ ہماری ضرورتوں کو پورا کرتا رہتا ہے اور ان کا خیال رکھتا ہے۔ ساری کائنات کا پالنے والا ہے، ہمیں نہیں معلوم کہ اس کائنات میں کیا کیا ہے، کتنی مخلوقات ہیں جن کو خداوند عالم جن کی پرورش کر رہا ہے۔ بہت ساری مخلوقات کے بارے میں ہم نہیں جانتے ہیں، ہمیں نہیں پتہ کہ کتنی گیلیکسیز ہیں اس جہان میں، اس کائنات میں، کتنے ستارے ہیں، کتنے پلینٹس ہیں، نہ معلوم کون کون سی مخلوقات ہیں کہ جو اپنی رزق کے لیے، اپنی روزی کے لیے، اپنی زندگی کے لیے، اپنی مختلف ضرورتوں کے لیے خداوند عالم کی محتاج ہیں، اور خدا ان سب کی پرورش کر رہا ہے، ان سب کی ضرورتوں کا خیال کر رہا ہے، ان سب کا رب ہے، وہ ان سب کو پالنے والا اور ان سب کا پروردگار ہے۔ تو یہ آپ کے سامنے سورہ حمد کے ان چند جملوں کی تفسیر تھی، پہلی اور دوسری آیت کی، بسم اللہ الرحمن الرحیم کی اور الحمدللہ رب العالمین کی۔ انشاءاللہ آنے والے 2 ایپیسوڈ میں ہم باقی آیتوں کی بھی آپ کے سامنے تفسیر بیان کریں گے۔ امید ہے کہ ہم سب کے لیے یہ سورہ حمد کی تفسیر فائدہ مند ثابت ہوگی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ اس چینل کو آپ ضرور سبسکرائب کریں اور اپنے فرینڈز کے ساتھ ان ویڈیوز کو ضرور شیئر کریں۔